کہہ بھی ڈالوں تو علماء کرام کا جو ازدحام ہے کہ بارے علماء کرام تشریف فرما ہے، اس میں تو ایسا ہی ہے جیسے کہ سورج کے سامنے چراغ دکھلانا، لیکن بہرحال حکم ہوا ہے تو کچھ کہنا ہی ہے۔ بہرکیف آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ صاحب ایمان ہیں، الحمدللہ سبوں نے پڑھا نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس، ہماری حیات کا ایک ایک لمحہ خالق ارض و سما کے محبوب کبریا آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اپنے آپ کو نثار کر لینا۔ ہمارا سونا، ہمارا بیٹھنا، ہماری باتیں کرنا، ہمارا چلنا، ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارے معاشرات، ہر چیز ہمارے آقا کے نقش قدم پر ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کو حدیث خطبے میں سنائی ہے، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں یاد رکھو صرف کلمہ پڑھ لینے سے تم مسلمان نہیں ہوگے۔ اگر کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان ہونا ہوتا تو میری بستی میں خود میں جہاں کا رہنے والا ہوں، میرا ایک دوست صاحب نام کا تھا، وہ لوہار تھا، سامنن ککا کا لڑکا تھا، وہ برابر کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے بھی جاتا تھا۔ تو کیا وہ مومن ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا؟ کیا اس کو مان لے گا کہ ہمارے آقا کا متبع ہے؟ قطعاً نہیں، حاشا وقالا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں، مسلمان وہ ہوگا انسان جو اپنے آقا پہ فدا ہو، اس کی زندگی کا ہر لمحہ آقا کی زندگی کے مطابق ہو، اس کی زندگی کا ہر عمل آقا کے فرامین کے مطابق ہو۔ اگر آقا کے فرامین کے مطابق نہ ہو بلکہ ایک رائی کے دانے کے برابر کٹ جائے تو قطعاً وہ مومن نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، زبان یقیناً میری ہے، لیکن فرمان اس آقا کی ہے کہ آسمان کی رفعت کم ہو سکتی ہے، زمین کی نشاوت ختم ہو سکتی ہے، پہاڑوں کی نشاوت ختم ہو سکتی ہے، چاند کی تمازت ختم ہو سکتی ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کے فرامین میں ذرہ برابر کا فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات، اس کی تمام تمنائیں، اس کی تمام آرزویں میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ آج کے عالم ہے، ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری خواہشات کیسی ہیں۔ دیکھیے میری باتیں کچھ کڑی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اللہ کے واسطے معاف کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر میں نہ کہوں تو کون کہے گا؟ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انهم ورثوا العلم فقط، کہ اے لوگوں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام پیسے کوڑی کا وارث کسی کو نہیں بناتے، وہ صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ لہذا جس طریقے سے ایک نبی کی ذمہ داری ہے کہ تلواروں کے چھائے میں ہو، بندوق کے گولیوں کے سامنے ہو، معاشرے سے بدتمیزی کے سامنے ہو، معاشرے کے ظلم کے سامنے ہو، لیکن حق کا کلمہ بلند کرنا ہے تو کرنا ہے۔ لہذا اگر آپ مجھے مطعون بھی کریں، مجھے برا بھی کہیں تو میں برداشت کر لوں گا، اس لیے کہ نبی کی سنت ہے۔ کہنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آقا کی زندگی کے نقش کو اپنے اندر لانا ہے، لیکن آقا کی زندگی ہے کیا چیز؟ ہم رات بھر کہیں کہ اے لوگوں اپنے آقا کی پیروی کر لو، نقش قدم پہ چلو، ان کی سنتوں پہ چلو۔ ایک مومن بیچارہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ہاں ہم کو تو بس سنت پہ چلنا ہے۔ ارے وہ سنت کیا ہے؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔
आपको मालूम है हमारे आका ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गरामी मोहम्मद है, अहमद है। मोहम्मद का माना समझते हैं आप लोग? मेरे दोस्तों, मोहम्मद वो नाम है कि जब आकाए दो जहां का नाम रखा अबू तालिब ने, अब्दुल मुत्तलिब ने, उस वक्त दुनिया के कायम होने से लेकर उस वक्त तक किसी ने किसी का नाम मोहम्मद रखा ही नहीं। नामों के इंतखाब की बारी आई। अम्मा आमिना के दिल में अलग उमंगे थी, दाई सुलैबिया के अंदर अलग उमंग थी, सब बिल्कुल रंगा रंग था। कंगूरे गिर रहे थे फारस के, पूरे आलम में रोशनी थी। खुद यहाँ हिंदुस्तान के राजा दाहर ने देखा था कि किस तरीके से क्या आलम दुनिया का हो रहा है। मैं उस नज़ारे में नहीं जाऊंगा। चतुर्वेदी साहब हैं, उलमाए किराम बहुत हैं। मैं जिस मिशन पे जा रहा हूँ वो बताता हूँ और इशारे करते जाऊंगा, इसलिए कि इशारों ही इशारों में बातें बन जाती हैं। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। इशारों से बात जो बनती है बहुत मजेदार होती है। आइए मैं आपको लेते चलता हूँ। मेरे आका सरवरे कौनैन दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अजीब मुआमला होता है और इतनी खुशियाँ आती हैं, इतनी मुमंदे आती हैं कि मेरे दोस्तों दाई सुलैबिया बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो दौड़कर अंदर से बाहर आती है और अबू जहल को, सब लोग जानते हैं तकरीबन, अबू लहब जो चचा था आकाए दो जहां का, अबू लहब का नाम अब्दुल लहब क्यों है? उसका नाम अबू लहब नहीं है, कुन्नियत है अबू लहब। वो इतना खूबसूरत था, जिस तरह आग के जो शोले होते हैं लाल से, वैसे ही लाल के शोभा नुमा उसका चेहरा था, जिसको वैसे लोगों ने